آئیے اب میں آپ لوگوں کو فضیلتوں والی رات کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں، حدیث پاک سے بتاتا ہوں۔ آپ لوگوں نے یہ بارہا بار سنا ہوگا، جی ہاں، آپ لوگوں نے اس فضیلت والی رات کے بارے میں پہلے بھی سنا ہوگا، لیکن آج پھر سن لیتے ہیں۔ یہ رات کچھ ہی دنوں کے بعد آنے والی ہے۔ میری مراد شب بارات، 15ویں شعبان المحرم کی رات، 15ویں شعبان کی رات۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام شب بارات میں حاضر ہوئے اور مجھ سے کہا اٹھ کر نماز ادا فرمائیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے پوچھا اے جبریل یہ کیسی رات ہے؟ جبریل نے عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ رات ہے کہ جس میں آسمان اور رحمت کے 300 دروازے جو ہیں کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں، آپس میں بغض و کینہ رکھنے والوں، شرابیوں اور بدکاروں کے علاوہ سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کی طرف تشریف لے گئے اور سجدے میں جا کر ان الفاظ میں دعا مانگی، اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی اے اللہ میں تیرے عذاب سے تیری معافی، تیری ناراضی سے تیری رضا اور تجھ سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ تیری تعریف بلند ہے، میں تیری تعریف کرتا ہوں، تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا، میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تیری حقیقی شان وہی ہے جو تو نے خود بیان فرمائی۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام رات کے چوتھے پہر نازل ہوئے اور عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر آسمان کی طرف اٹھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا تو دیکھا کہ رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ پہلے دروازے پر ایک فرشتہ یوں پکار رہا ہے، مبارک ہو اسے جو اس رات عبادت کرے۔ دوسرے دروازے پر بھی ایک فرشتہ یوں پکار رہا ہے کہ مبارک ہو اسے جو اس رات میں سجدہ کرے۔ تیسرے دروازے پر بھی ایک فرشتہ ندا دے رہا ہے کہ مبارک ہو اسے جو اس رات میں رکوع کرے۔ چوتھے دروازے پر بھی ایک فرشتہ ندا دے رہا ہے کہ مبارک ہو اسے جو اس رات میں اپنے رب تعالیٰ سے دعا مانگے۔ پانچویں دروازے پر بھی ایک فرشتہ یوں صدا دے رہا ہے کہ مبارک ہو اسے جو اس رات میں اپنے رب تعالیٰ سے مناجات کرنے میں مشغول ہو۔ چھٹے دروازے پر بھی ایک فرشتہ پکار کر کہہ رہا ہے، ندا دے رہا ہے، اعلان کر رہا ہے کہ اس رات میں مسلمانوں کو مبارک ہو۔ ساتوں دروازے پر بھی ایک فرشتہ ندا دے رہا ہے۔ ساتویں دروازے پر بھی ایک فرشتہ ندا دے رہا ہے کہ خدا تعالیٰ کو ایک ماننے والوں کو مبارک ہو۔ آٹھویں دروازے پر بھی ایک فرشتہ پکار رہا ہے، پکار کے کہہ رہا ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے۔ نویں دروازے پر بھی ایک فرشتہ صدا لگا رہا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے۔ اور 10ویں دروازے پر بھی ایک فرشتہ ندا دے رہا ہے کہ ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کر لی جائے۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل رحمت کے یہ دروازے کب تک کھلے رہتے ہیں؟ عرض کی، رات کی ابتدا سے طلوع فجر تک۔ تو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رات بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ اسی رات لوگوں کے سال بھر کے اعمال آسمانوں کی طرف بلند کیے جاتے ہیں اور اسی رات رزق تقسیم کیے جاتے ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ اللہ نے شعبان المعظم کے مہینے کو کس قدر شرافت و بزرگی عطا فرمائی ہے۔ بالخصوص 15واں شعبان المعظم کی نور برساتی رات یعنی شب بارات تو اس قدر عظیم و عالی شان ہے کہ بارگاہ خداوندی عز و جل سے مغفرت کے پروانے تقسیم کیے جاتے ہیں، مغفرت کے پروانے تقسیم کیے جاتے ہیں۔ جب یہ مبارک رات تشریف لاتی ہے تو دریائے رحمت اس قدر جوش میں آتا ہے کہ رب کائنات عز و جل اپنے بندوں کے لیے رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے اور اللہ کے معصوم فرشتے اس رات رکوع و سجود اور نفل عبادت
دعاؤں میں مشغول رہنے اور گریہ بازاری کرنے والے لوگوں کو خوشخبریاں سناتے ہیں۔ اس عظیم رات کی عظمت کی وجہ سے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان المعظم کی رات کبھی جنت البقیع کے قبرستان تشریف لے جاتے اور وہاں بارگاہ خداوندی میں سجدے کی حالت میں گریہ بازاری فرماتے، اور کبھی دولت خانے ہی میں نوافل و دعا وغیرہ میں مشغول رہا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کس قدر عظیم برکتوں والی، رحمتوں والی، مغفرتوں کو جو ہے کہ لوٹنے والی رات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے پیارے اور محترم اسلام بھائیوں، تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ رات نصیب کرے۔ یقیناً ہم سب بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، نیز اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں شعبان المعظم جیسا فیوز و برکات سے مالا مال مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ تو رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین۔